مشہور واقعہ ہے، حضرت خطبہ دے رہے ہیں، بہت توجہ سے سنیے اس کو، پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ امام حسین سلام اللہ علیہ مسجد میں تشریف لائے، ابا کے دامن میں پیر الجھا، گر پڑے۔ دیکھیے ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، ہر بات روایت میں نہیں ہوتی، کچھ انسان کامن سینس بھی یوز کرے۔ ابھی فرض کیجئے یہاں مجلس ہو رہی ہے، سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھتے ہوئے آپ 4 لوگ 5 لوگ مثلا بیٹھے ہوئے ہیں، فاصلے ہی پر صحیح بیٹھے ہیں، اتنے میں میرا بیٹا آ جائے، میرا نواسا آ جائے، چھوٹا بچہ، اور گر پڑے آ کر کے، مجھ کو ممبر سے اترنے کی ضرورت ہے؟ مجھ کو جا کے اس بچے کو اٹھانے کی ضرورت ہے؟ 10 لوگ دوڑ پڑیں گے، ارے مولانا بیٹھیے، آپ زحمت نہ کیجئے۔ چلیے آج یہ کورونا کی وجہ سے بھیڑ نہیں ہے، آپ پہلے زمانے کی مجلسوں کا تصور کیجئے، 50 لوگ دوڑیں گے نہیں دوڑیں گے، بیٹھیے مولانا میں اٹھا کے لاتا ہوں۔ مجھ کو اترنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ لیکن تاریخ کیا کہتی ہے کہ وہاں خطبہ چل رہا ہے، حسین علیہ السلام گر پڑے ہیں، پیغمبر نے خطبہ روکا، اترے، گئے، حسین کو اٹھایا، لے کے آئے۔ یہ پبلک کہاں چلی گئی تھی؟ ہر بات کتاب میں تھوڑی ہے، ہر بات روایت میں تھوڑی ہے، کچھ آدمی اپنا کامن سینس یوز کرے۔ یہ پبلک کہاں چلی گئی تھی؟ 150 200 400 جو لوگ تھے پیغمبر کے اس جلسے میں، اس تقریر میں، اس خطبے میں، ان کو چیخنا چاہیے، یا رسول اللہ آپ تشریف رکھیے، حضور آپ تشریف رکھیے، میں لاتا ہوں۔ پبلک کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ کتاب کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر خود گئے۔ اگر پبلک گئی ہوتی، اگر پبلک اٹھی ہوتی تو رسول اللہ کو وراثت صاحب چھوڑ کر کے خطبہ توڑ کے اترنے کی ضرورت تھی؟ نہیں نا۔ تاریخ کہتی ہے پیغمبر اترے کا مطلب پبلک نہیں گئی۔ تو کوئی بھی آدمی کتاب پڑھنے کے بعد یہ سوال کرنے پر مجبور ہے کہ بابا پبلک کہاں چلی گئی؟ اس کا ایک جواب شاید، اب میں پہلے ہی کہہ دوں کہ یہ میرا جواب قابل قبول نہیں ہے، کیوں نہیں ہے وہ بھی آ رہا ہے۔ ایک جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو مین پرابلم تھی اس وقت کے لوگوں کو، وہ یہ کہ وہ صرف رسول اللہ کے نواسے نہیں تھے، ان کے ساتھ جو اصل پرابلم تھی وہ یہ کہ وہ حضرت علی سلام اللہ علیہ کے بیٹے بھی ہیں۔ کہ تو علی کا بیٹا ہونا کون سی دقت کی بات ہے، کیا پریشانی کی بات ہے؟ کہ یہی تو اصل مصیبت ہے۔ رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے سن 11 ہجری میں، واقع کربلا ہوا ہے سن 61 ہجری میں، تو پیغمبر کی وفات اور پیغمبر اور امام حسین کی شہادت کے بیچ پورے کتنا فاصلہ ہے؟ 50 برس کا۔ امیر المومنین کی شہادت ہوئی ہے سن 40 ہجری میں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے سن 61 میں شروع میں۔ تو مولائے کائنات کی شہادت اور امام حسین کی شہادت کے بیچ کتنا ڈیفرنس ہے؟ نیئر اباؤٹ 20 سال سے کچھ زیادہ۔ اس لیے کہ رمضان میں حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے اور محرم میں بالکل شروع میں 61 کی شروعات، 60 مان لیجئے اس کو، تو 20 برس نیئر اباؤٹ امیر المومنین کی شہادت کو گزر چکا ہے، اور 50 برس رسول اللہ کی وفات کو گزر چکا ہے۔ آفٹر 50 ایئر پیغمبر کی شہادت کے، وفات کے، اور آفٹر 20 ایئر امیر المومنین کی شہادت کے، کربلا کا واقعہ ہوا ہے۔ 50 سال میں، 20 سال میں جنریشن چینج ہو جاتی ہے۔ جو لڑکا اس سال پیدا ہوا جس سال مولائے کائنات کی شہادت ہوئی، وہ کربلا آتے آتے 20 سال کا جوان ہے۔ جو شخص رسول اللہ کی وفات کے سال میں پیدا ہوا ہے، وہ کربلا آتے آتے 50 سال کا انسان ہے۔
اتنا فاصلہ گزرنے کے باوجود جب روز عاشورہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ یہ مشہور چیز ہے، نہیں چیز ہے؟ کیا میں نے کسی حلال کو حرام کیا ہے؟ کیا میں نے حرام محمدی کو حلال کیا ہے؟ مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ پیغمبر کی وفات کے 50 برس کے بعد، آدھی صدی گزرنے کے بعد خیبر و خندق کے اتنا بغض بھرا ہوا ہے کہ سن 61 ہجری میں یزیدی افواج میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کے اس سوال پر سلام اللہ علیہ جب انہوں نے پوچھا کہ مجھے کیوں قتل کرتے ہو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا، جواب کیا تھا؟ بغضاً لأبیک، تمہارے باپ کی دشمنی میں۔ سوال، آخر مولا کائنات سے کیا دشمنی ان کو ہے؟ جس آدمی کو پیغمبر نے اپنا بھائی کہا ہے، جس انسان کے لیے پیغمبر نے غدیر میں کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس انسان کی شان میں قرآن میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس آدمی نے کیا بگاڑا ان لوگوں کا کہ جس کی شہادت کے 20 سال کے بعد بھی دل سے بغض نہیں نکلا، کہہ رہے بغضاً لأبیک، ہم نے تمہارے باپ کی دشمنی میں تم کو مار رہے ہیں۔ 50 برس کے بعد بغض نہیں نکلا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم بغضاً لأبیک تمہارے باپ کی۔ کیا کیا ہے حضرت علی علیہ السلام نے؟ ہے کوئی جواب کسی کے پاس اس کا؟ سوائے اس کے خیبر میں علی، خندق میں علی، بدر میں علی، احد میں علی، ہے نا؟ اور ہر جنگ میں، یہ جو آج مسلمان ہوئے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ علی کے ہاتھ کسی کا باپ مارا گیا، کسی کا بھائی مارا گیا، کسی کا بیٹا مارا گیا، کسی کا چچا مارا گیا، تو مسلمان تو ہو گئے ہیں، لیکن وہ کسک خیبر والی باقی ہے، خندق والی باقی ہے، شروع کی پہلے مرحلے میں بدر والی باقی ہے۔ 50 برس کے بعد کربلا آتے آتے وہ دشمنی اور وہ کسک، وہ ٹیس ابھی ان کے دلوں میں باقی ہے۔ تو پیغمبر کی زندگی میں ہے کہ ابھی تو صاحب بدر کو 10 سال ہوا ہے، ابھی تو 5 سال فلاں جنگ کو ہوا ہے، ابھی تو 7 سال فلاں جنگ کو ہوا ہے۔ تو وہ ٹیسیں سب کی تازہ تھی۔ جب 50 سال کے بعد یہ حال ہے تو اس وقت تازہ رہے گی نہیں رہے گی؟ اب امام حسین گر پڑے ہیں، جو میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا، اب امام حسین گر پڑے ہیں تو کہیں نہ کہیں پبلک چھوڑو یار، یہ علی کے بیٹے ہیں نا۔ یہ ایک آپ جواب دے سکتے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ پرابلم یہ تھی کہ کہیں نہ کہیں سے سب کو حضرت علی سے کچھ نہ کچھ دقت تھی، اور آج جو حسین گرے ہیں پبلک میں یہ سوال آنا فطری ہے کہ چھوڑو، یہ علی ہی کے بیٹے تو ہیں۔ یہ جواب ہم دے سکتے ہیں، بٹ یہ جواب قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں قابل قبول نہیں ہے یہ جواب؟ کہ کیا اس مجمع میں اور اس مجلس میں پیغمبر کی نشست میں جو لوگ تھے سب دشمن ہی تھے علی کے؟ سب وہی لوگ تھے کہ جن کے چچا باپ بھائی خیبر خندق بدر احد میں مارے گئے ہیں؟ سلمان کہاں چلے گئے تھے؟ ان کو بھی دشمنی تھی معاذ اللہ علی سے۔ مقداد کہاں چلے گئے تھے؟ عمار کہاں چلے گئے تھے؟ یہ لوگ کیوں نہیں اٹھے جب حسین گرے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بھائی یہ سلمان تو منا اہل البیت کی کیٹیگری میں ہے، ابو ذر تو منا اہل البیت کی کیٹیگری میں ہے، یہ لوگ کیوں نہیں دوڑے؟ آپ اس کا جواب دیں، ہو سکتا ہے جس دن یہ کیس ہوا اس دن یہ لوگ نہ رہے ہوں، یہ جواب، لیکن یہ کوئی جواب ہے؟ یعنی جتنے عاشقان اہل بیت تھے، جتنے عاشقان حسین اور عاشقان علی علیہم الصلاۃ والسلام، سب ایک ساتھ اس دن مجلس سے غائب ہو گئے تھے؟ کوئی تو رہا ہوگا۔ یہ لوگ کیوں نہیں دوڑے؟ جب حسین گرے تو سلمان کیوں نہیں دوڑے؟
سلمان نہیں تھے، ابوذر تھے، ابوذر کیوں نہیں گئے؟ ابوذر نہیں تھے، مقداد تھے، کیوں نہیں گئے؟ اور تاریخ کہتی ہے کہ کوئی نہیں گیا، اس لیے کہ اگر کوئی گیا ہوتا اٹھا لیتا تو رسول اللہ کو خطبہ توڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو عقل کہتی ہے ان کو جانا چاہیے، تاریخ کہتی ہے کہ کوئی گیا نہیں. مطلب اس بنا پر کہہ رہے ہیں ہم کہ اگر گیا ہوتا تو رسول اللہ کیوں جاتے؟ تو تاریخ کہتی ہے رسول اللہ نے خطبہ توڑا، اترے، گئے، اٹھایا، لے آئے. سوائے اس کے وراثت صاحب، سوائے اس کے ہمارے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ہمارے قبلہ و کعبہ مولانا عاظم صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان کا بڑپن ہے کہ تشریف لے آئے. اس کے علاوہ قبلہ ہمارے آپ کے پاس کوئی جواب ممکن ہے سوائے اس کے ایسا نہیں ہو سکتا کہ سلمان نہ اٹھے، ابوذر نہ اٹھے، مقداد نہ اٹھے. گئے ہوں گے، اٹھے ہوں گے، شاید ارادہ کیا ہو، لپکے ہوں. میں بھی، اور کیا جواب ہے؟ میں بھی. حضرت نے کہا ہو ممبر سے، اے بیٹھیے سب لوگ، کوئی نہیں جائے گا، میں خود جاتا ہوں. یہ کہہ کے شاید پیغمبر نے روکا سب کو، خطبہ توڑا، اترے، گئے، اٹھایا، لے کے آئے. اگر ہم اس کو مان لیں تو پیغمبر سے سوال ہوگا، یا رسول اللہ کیوں خطبہ توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی ایک سے کہتے بھائی اٹھا لاؤ، بہت محبت تھی، آپ بغل میں اپنے ساتھ ممبر بٹھلا لیتے. یہ پبلک کو روک کے آپ کیوں گئے؟ عجب نہیں حضرت جواب دیں، بچپنا صحیح. آج سب کو اوقات بتا دی جائے، کل کو کسی کے دماغ میں یہ نہ آئے کہ بچپن ہی صحیح ہم نے امامت کو سہارا دیا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد.